کچھ لوگ دنیا میں آتے ہیں اور کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ 1990 میں ہم نے وارسی ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے ایک ویلفیئر ادارے کی بنیاد رکھی۔ صحت کے اوپر ہم اس طرح کام کرتے تھے کہ لوگوں کے جو مریض ہیں ان کے لیے دوائیوں کا بندوبست کرنا، انہیں جان کا پل تھا، ادھر کالج کا قیام تھا، یا ادھر بجلی کے مسائل تھے، یا گیس کے لیے مہم چلانی تھی۔ ان کے لیے جو پرکھ ہوتی ہے نا، وہ اسی سے ہوتی ہے کہ آپ کے مخالفین کتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ ادروائز ہمارا کوئی اس طرح کا پروگرام نہیں ہے کہ ہم اس سے ارننگ کریں، ہمارا کام تو ہے دے کے بھیجنا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کے بعد جتنی بھی ٹیم ہے ان سب کی کوششیں، کمپلیکس ہے، اس کی بلڈنگ ہے، ہمارا درس کی جو ہم نے ابھی تعمیر کی ہے، کتب کا ایک کافی ذخیرہ ہے آپ کی لائبریری میں۔ اچھا دیکھا جائے تو ریئلی آپ یقین کیجئے، مجھے اپنی آنکھوں پہ بھی یقین نہیں ہو رہا کہ یہ بازار سے خریدی ہوئی چیزیں ہیں، یہ آپ کے یہاں پہ بنی ہیں۔ اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بازار کی نسبت سستے آئٹم ملے۔ بہت ہی زبردست ریڈی میڈ سوٹ لگ رہے ہیں مجھے، اور بالکل بھی آنکھوں پہ یقین نہیں ہو رہا کہ یہاں پہ یہ سلائی کا ہال نما ہیوج کلاس روم ہے۔ سلائی مشینیں لاتعداد یہاں پڑی ہوئی ہیں، کڑھائی کے نمونے یہاں پہ ڈسپلے۔ 2 منتھ کے جو ہے نا کورس کیے جا رہے ہیں، جس میں ورڈ کے جتنے بھی کورسز ہیں MS ورڈ کے، وہ اس کلاس روم میں، جہاں پہ Amazon کے کورسز بھی کرائے جا رہے ہیں، یہاں پہ بیوٹیشین کی کلاس ہے۔ مزے مزے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، ویسے تو دنیا میں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ دنیا میں آتے ہیں اور کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، اور بلکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے اور آنے والی کئی نسلوں تک فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو ایسی ایک شخصیت کے ساتھ آج میں موجود ہوں۔ سنگھوئی جہلم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت شہزاد وارسی صاحب، اور میں ان کے ٹرسٹ الوارث ویلفیئر ٹرسٹ کمپلیکس میں موجود ہوں اس وقت۔ ان کے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے، تو چلیے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جو اتنے کار خیر اور اتنے پروجیکٹس کر رہے ہیں لوگوں کی فلاح کے لیے، اس کے پیچھے کیا عزائم تھے، کیا ان کے دل میں خیال آیا کہ خدمت خلق کی جائے، بے لوث خدمت خلق کی جائے، یہ سارے چیزیں ہم ان سے جانیں گے۔ جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو پچھلی ویڈیو سے مختلف ہوتی ہے، اور آج کی ویڈیو بھی بہت ہی مختلف اور دلچسپ ہوگی۔ تو آئیے چلیے بات کرتے ہیں شہزاد وارسی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سر سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو ٹرسٹ کا ایک ننا سا پودا آپ نے چند سالوں پہلے بویا تھا، آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف بھائی پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ جہلم سے تشریف لائے، قیمتی وقت نکالا۔ وارسی ویلفیئر ٹرسٹ ایک بڑی رومانٹک قسم کی داستان ہے، جو سنے گا وہ انشاءاللہ ضرور کوشش کرے گا کہ وہ اس شعبے کی طرف آئے، خدمت خلق کی طرف آئے۔ 1990 میں ہم نے وارسی ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے ایک ویلفیئر ادارے کی بنیاد رکھی۔ بنیاد رکھنے والوں میں ہم 3 بچپن کے دوست تھے، جو جنہیں بیسٹ فرینڈ کہتے ہیں نا، ہم تینوں دوستوں نے مل کے، جس میں قاضی راشد عزیز وارسی صاحب، راجہ شکیل احمد وارسی صاحب اور میں، ہم تینوں نے یہ بنیاد رکھی۔ اور اس کے پیچھے جو محرک تھا نا، وہ یہ تھا کہ جب ہم اس وقت تھے ہم اسٹوڈنٹ، جب ہم اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑاتے تو ہمیں بہت سے مسائل نظر آتے تھے، اور خصوصاً جو انڈیویجولس کے مسائل ہیں نا، ایک انفرادی مسائل لوگوں کے، وہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا متاثر کرتے تھے۔ اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ کچھ ایسی فیملیز تھیں کہ جن کو ہم دیکھتے تھے کہ حالانکہ وہ بہت اچھا دور تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے گھروں میں بھوک کا راج تھا، ان کے گھروں میں مریض تھے جن کا پراپر علاج نہیں ہو پا رہا تھا، بہت سے اسٹوڈنٹ تھے جن کو یونیفارم پراپر نہیں ملتا تھا، بکس نہیں ملتی تھی، اور بہت سے ہم اپنے ارد گرد راستے دیکھتے تھے کہ جو بہت خراب حالت میں ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان سے ہم نے بیسیکلی کام شروع کیا، کوئی بڑا کام نہیں ہم نے شروع کیا، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کرتے کرتے تو ہمارے جو عزم تھا وہ کبھی ہوتا چلا گیا کہ انشاءاللہ یہ ہم سب کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہوا، ہم نے جو ہم قدم آگے بڑھاتے رہے، اللہ کی طرف سے وسائل میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور پھر ہم نے باقاعدہ اپنا ایک پروگرام جو ہے وہ چاک آؤٹ کیا کہ ہم نے بیسیکلی کرنا کیا ہے۔ شروع تو ہم نے کر لیا، تو اس وقت ہم نے 2 مین ایشوز تھے جن کے اوپر ہم نے کام شروع کیا۔ ایک تو صحت تھی،
صحت کے حوالے سے ہم کام کرنا چاہ رہے تھے، دوسرا ایجوکیشن تھی. تو ہم نے پھر ان دو شعبوں کے اوپر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کام کرنا شروع کر دیا. صحت کے اوپر ہم اس طرح کام کرتے تھے کہ لوگوں کے جو مریض ہیں ان کے لیے دوائیوں کا بندوبست کرنا، انہیں مختلف ڈاکٹروں کے پاس لے کے جانا، اور جو ہمارے تعلقات بڑھے تو فری میڈیکل کیمپس کا جو ہے وہ انعقاد کر لینا، ڈاکٹروں کو بلانا. اور ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کام کیا کہ جب تک قومیں باشعوری نہ ہوتی وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. تو شعور کی جو بیداری ہے یا شعور کی وہ جو پروان ہے اس کو چلانے کے لیے ہم نے ڈائریکٹ اسکولوں میں یہ کیا کہ جو بچے پوزیشنیں لیتے تھے یا مختلف کمپٹیشن میں حصہ لیتے تھے تو ہم نے ان کے لیے انعامات کا، ان کی حوصلہ افزائی کا جو ہے نا وہ بندوبست کیا. اسکولوں میں بچوں کو بہت بڑی تعداد میں یونیفارم تقسیم ان تک پہنچانے کی کوشش کی گفٹ کی شکل میں. اسی طرح ہم نے ایک انڈائریکٹ یہ کیا کہ ہم نے ایک اپنا ٹارگٹ مقرر کیا کہ ہم نے اپنے علاقے کے ہر گاؤں میں ایک لائبریری ضرور قائم کرنی ہے. لیکن آپ خود سمجھتے ہیں کہ لوگ ایک نلکا لگائے نا، اس کی اہمیت تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے پانی آئے گا، لیکن کتاب کی اہمیت سمجھانے میں ہمیں دیر لگی. الحمدللہ اس کے باوجود ہم 8-9 لائبریریاں مختلف علاقوں میں قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی. یہ بیک گراؤنڈ میں بھی آپ کو لائبریری نظر آ رہی ہے. اس کے بعد تو ہم نے پھر اپنے پروگرام کو بہت بڑا کر لیا کہ جو بھی ویلفیئر کے یا شعبہ حیات میں جتنے بھی کام ہیں نا، اور ان میں جو خیر اور ویلفیئر کا کام ہو سکتا ہے وہ چاہے انڈیویجول سطح پہ ہے چاہے اجتماعی سطح پہ ہے. اجتماعی سطح پہ جس طرح نالا گان کا پل تھا، ادھر کالج کا قیام تھا، یا ادھر بجلی کے مسائل تھے، یا گیس کے لیے مہم چلانی تھی، ان کے لیے ہم نے پراپر کام کیا. دوسری طرف ہم نے یہ کیا کہ بے روزگاری کو روکنے کے لیے اور اس کو کم کرنے کے لیے، غربت کو ایڈریس کرنے کے لیے، جہاں ہم منتھلی بنیادوں پہ 100 پلس فیملیز اور رمضان میں 500 پلس فیملیز تک منتھلی راشن پیکج پہنچاتے ہیں، ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو ہم نے ساتھ یہ کوشش کیا کہ یہ جو لینے والا آتھن یہ کم ہو. اس کے لیے یہ آپ دیکھیں گے ہمارے اس آفس کے متصل ہمارا ووکیشنل سینٹر ہے جہاں پہ ابھی 6 قسم کے ہنر جو ہے نا وہ سکھائے جا رہے ہیں. اور دینی تعلیم کے لیے بھی ایک الحمدللہ ایک مدرسہ ہم نے قائم کر دی ہے جو آپ کی نظروں سے گزرا بھی ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ بہت فیض رساں ہو، لوگوں تک یہ اس کا فیض بھی پہنچے، لوگوں کی تربیت بھی، اور جو شعور ہے نا وہ بھی بیدار ہو. ابھی یہاں پہ جو 6 کلاسیں چل رہی ہیں، اگر چاہیں تو میں ان کو آپ کو مختصر انٹرو کرا دیتا ہوں. اس میں وہ بچی جو کچھ بھی نہیں جانتی ہم اس کو سمپل سلائی کا 6 ماہ کا کورس کراتے ہیں. جو بچی سمپل جانتی ہے اس کو ہم فیشن ڈیزائننگ کی طرف لاتے ہیں. فیشن ڈیزائننگ، اس کے بعد میل یعنی کہ جینٹس ٹیلرنگ، اس کی بھی کلاس ہے، اور یہاں پہ کمپیوٹر کی کلاس ہے، اس کے بعد بیوٹیشن کی کلاس ہے، اور سب سے جو آج جو نیڈ آف دی ڈے ہے جس کی طرف لوگ بہت جا رہے ہیں اور کوشش کریں کہ وہ سیکھیں، وہ ہمارا امیزون کا پروگرام ہے. تو امیزون کی باقاعدہ ایک کلاس کا آغاز ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ نیئر فیوچر میں ہم انگلش لینگویج کورسز اور لاٹ آف کورسز جو ہے نا اس کا انتظام کریں. صحیح ہو گیا، یعنی کامیابی کی جو منزلیں وہ آپ طے کرتے جا رہے ہیں. لیکن اس میں دیکھیں آج کل کے معاشرے میں، بلکہ جب آپ نے سٹارٹ لیا ہوگا، ابھی تو آپ ماشاءاللہ منزلوں تک پہنچ چکے ہیں، بہت سے مراحل جو ہیں اس میں منزلوں تک پہنچے، اور نئے پروجیکٹس آپ کے ان پروسیس ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ ہر کام میں، نیکی کے کام میں، یا جیسے کہتے ہیں کہ ویلفیئر کے کام میں کچھ مشکلات اور مخالفت بھی برداشت کرنی، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے. جی بالکل، اصل میں آپ کے کام کی جو پرکھ ہوتی ہے نا وہ اسی سے ہوتی ہے کہ آپ کے مخالفین کتنی بڑی تعداد میں ہیں اور کس طریقے سے وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. عادی طور پر وہ جو مخالفین تھے نا، یا جس طرح کی ہماری مخالفت ہوئی، اس کو ہم نے اپنے لیے رکاوٹ نہیں سمجھا، بلکہ اسے ہم نے اپنے لیے سیڑھیاں بنایا. جتنی مخالفتیں آتی ہیں انہی کے اوپر قدم ہم رکھتے ہیں اور آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں. کوئی ایک دلچسپ واقعہ جو آپ یہاں مینشن کرنا چاہیے، کوئی ایک چھوٹا سا؟ جی بالکل، میں ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. یہ واقعہ آپ کی ہمت اور حوصلے کے لیے کہ کبھی بھی آپ نے نا وہ ہوتا ہے نا کہ ذاتی طور پر کسی سے مخالفت مول لینا یا کسی کی ذات کو نشانہ وہ نہ کیجیے گا، کبھی پرسنل کبھی بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہم نا اسکول کے بچوں کے لیے یونیفارم کی مہم ہم نے چلائی ہوئی تھی، اور ہمارا ٹارگٹ غالباً 200 یونیفارم تھے. تو ہم اپنے دوستوں سے، جانے والوں سے ملتے تھے جا کر. تو ایک بہت اچھی فیملی جو ہمارے بہت قریب ہیں ان کے گھر میں گیا، تو جو خاندان کے سربراہ تھے انہوں نے بیٹھک کا دروازہ کھولا اور مجھے بٹھا کے انہوں نے اندر بتایا چائے شائے اور اچھی خدمت کی انہوں نے میری، اور ساتھ پوچھا کہ آج خیریت ہے. میں نے ان کا بھائی میں اس لیے آیا ہوں کہ ہم یہ ایک مہم چلا رہے ہیں، بچوں کو یونیفارم پرووائڈ کرنے ہیں. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ چائے شائے پئیں. میرے ساتھ بڑی اچھی بات چیت کی. جب چائے ختم ہوگی تو کہنے لگے کہ مجھے انہوں نے نا لٹرلی بازو سے پکڑا اور پکڑ کے نا دروازے کے باہر لا کے کھڑا کر دیا اور کہنے لگے کہ یار
اگر تم اکیلے یہ کام کر رہے ہوتے نا کہ میں صرف شہزاد وارثی کا نام ہوتا اور فلاں 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 بندے کا نام نہ ہوتا تو میں یقیناً آج آپ کو نا 8-10 یونیفارم کے پیسے ضرور دیتا، لیکن چونکہ وہ کام کر رہے ہیں تو میں ان کو برداشت نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو آپ کی مرضی ہے، میرا کام تھا دعوت پہنچانا، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے اس کو قبول کریں یا نہ کریں. میں یقین مانیں کہ میرے دل میں ذرا سے بھی باہر نہیں آیا، میں خاموشی سے آیا، مغرب کی نماز کا وقت تھا، نماز پڑھی اور گھر چلا گیا. یوں امیجن کہ میں گھر پہنچ رہی ہوں تو ہمارے گھر کا دروازے کی ڈور بیل بجی. میں گیا تو دیکھا کہ انہی صاحب کا ایک بیٹا جو ہے نا وہ کھڑا تھا ادھر. تو وہ کہنے لگا کہ ماما نے مجھے بھجوایا ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ بابا کی بات کا برا نہیں محسوس کرنا، وہ بس کسی وجہ سے غصے میں تھے. تو انہوں نے اس وقت 10 یونیفارم کے پیسے اس ہماری بہن نے کہا کہ یہ جا کے ماموں کو دے گا، اور انہوں نے کہنا کہ دل میلا نہیں کرنا. میں یقین اب اس کو گزرے ہوئے زمانہ گزر گیا، وہ باہر کے آنا ہے، بلکہ وہ تو جو انہوں نے انکار کیا وہ ہمارے لیے طاقت ثابت ہوا. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ ہم نے 200 کا ٹارگٹ رکھا، اس سے کئی بڑھ کر ہم الحمدللہ اس کا انتظام کریں. یہ سب بے شمار واقعات ہیں آصف بھائی، لیکن وہ جتنے بھی واقعات ہیں ان سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں. بلکہ میں اپنی ساری ٹیم کو، یہ کوئی انڈیویجول کا کھیل نہیں ہے، یہ ون مین شو نہیں ہے کہ میں تو چلیں ایک فیس کے طور پر سامنے موجود ہوں. ادروائز اس کے پیچھے، اس کی ساری کامیابیوں کے پیچھے ایک بھرپور ٹیم ایفرٹ ہے، اور ٹیم کا ایک ایک فرد، ایک ایک ممبر وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر ایک ممبر بھی اپنا کردار ادا نہ کرے تو سمجھیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری جو ٹیم ورک ہے نا وہ بہت شاندار ہے. یہ جتنے آپ کو نتائج نظر آ رہے ہیں نا یہ سارے ٹیم ورک کی وجہ سے، یعنی کولیکٹیو ایفرٹ ہے. ویل شہزاد صاحب، آپ نے موٹیویشن کی بات کی کہ مسائل دیکھتے تھے آپ روزمرہ کی زندگی، اپنے آبزرو کرتے تھے تینوں دوست، اور پھر اس بارے میں سوچتے بھی تھے. عام بندہ ایسے نہیں سوچتا. آپ کو ایسی سوچ کیسے ہے؟ کیا کوئی سماجی شخصیت آپ کے مائنڈ میں تھی پس پردہ جن کو دیکھ کے آپ کو موٹیویشن ملی کہ ہم بھی کیا ان کی طرح مسائل کو حل کریں اپنے علاقے کے؟ کیا کوئی ایسا تھا؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے. اس فیلڈ میں ہمیں لانے میں نا ایک بہت بڑی پرسنالٹی کا ہاتھ ہے. ہم نا روایتی کو پیر پرست لوگ نہیں ہیں، ہم تصوف کے ماننے والے ہیں اور کسی کی مخالفت بھی نہیں کرتے. تو بیسیکلی اس فیلڈ کی طرف جو یہ جو خدمت خلق کا شعبہ ہے نا، اس طرف لانے میں ہمارے پیر و مرشد حضرت فقیر سید عزت شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ ہے. وہ ایسے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے صدقے یہ کام بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جب ہم ان کے پاس جاتے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ تم لوگ ادھر کیا لینے آئے ہو؟ یہ مزارات کے اوپر یہ قوالیاں اور یہ دوسرے یہ تمہارے لیے نہیں ہے. تم نوجوان لوگ ہو، جاؤ اپنی سوسائٹی میں جاؤ، اپنے معاشرے میں جاؤ، وہاں پہ جا کے اپنا کوئی کنسٹرکٹیو رول ادا کرو. اور جب ہم ان سے سوال کرتے کہ کیا کریں تو کہتا ہے یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے کہ دیکھو معاشرے میں کتنے دکھی لوگ موجود ہیں، کن کن لوگوں کو آپ کی مدد درکار ہے، کن کو آپ کا کندھا درکار ہے، کن کو آپ کی ایک میٹھے بول کا انتظار ہے. تو جاؤ جتنے بھی وسائل ہیں جو کر سکتے ہو جا کے اپنی سوسائٹی میں ڈیلیور کرو، لوگوں کو خدمت کرو. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا قرب، اللہ کے رسول کا قرب تمہیں ملے تو میں تمہیں مختصر ترین راستہ بتاتا ہوں، اور وہ راستہ مخلوق خدا میں سے گزرتا ہے. جاؤ لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرو، لوگوں کے دکھوں میں کمی کرو، لوگوں کے لبوں پہ مسکراہٹ لاؤ، اور جو جو ان کے مسائل ہیں نا جتنی تمہیں اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہے اس کے مطابق ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں. اچھا شہزاد صاحب، آپ نے کلیکٹیو ایفرٹ کی تو بات کی، لیکن میرے خیال میں کوئی بھی کلیکٹیو ایفرٹ ہو اس کے ساتھ کوئی ایک پش پہ کوئی پاور ہو ضرور ہوتی. کوئی ڈونر، مین ڈونر تھے، کوئی شخصیت اگر تھی تو وہ کون تھے؟ جی بالکل، میں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کون ہیں. میں بالکل اس کے اوپر بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو ایسے ہی ہے کہ جب تک اللہ کی ذات مہربان نہ ہو تو کچھ کام نہیں ہوتا. سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے بعد یہ چونکہ ہم نے سوسائٹی میں کام کرنا ہے، انہی لوگوں کے لیے کام کرنا ہے اور انہی لوگوں کے ذریعے کام کرنا ہے. تو سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نعمت کے طور پر میں اس کا ذکر کروں گا، ہمارے بڑے بھائی ہیں جو انٹرنیشنل امور میں ہمارے وارثی ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں، برادر سید حبیب شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی عطا فرمائے. انہوں نے قدم قدم پہ نہ صرف ہماری رہنمائی کی بلکہ فنانشلی بھی اتنا سپورٹ کیا کہ الحمدللہ آج ان کے دم قدم سے اور ان کی سپورٹ سے اور دیگر جو ہمارے رفقا، ہمارے بھائی دوست ابراڈ میں یا پاکستان میں جس طرح وہ سپورٹ کرتے ہیں، ان سب کی سپورٹ سے آج وارثی ویلفیئر ٹرسٹ ڈسٹرکٹ جہلم کا ایک پرامیننٹ جو ہے نا ایک ادارہ بن چکا ہے. تو میں خاص طور پر حبیب شاہ صاحب اور ان کی فیملی، ان کا ذکر کروں گا کہ حبیب بھائی اگر اتنے بڑے پیمانے پر ٹرسٹ کا ساتھ نہ دیتے تو شاید کئی اور سال لگ جاتے ہمیں یہاں تک پہنچنے میں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی فیملی کو سلامت رکھے، اور دیگر وہ دوست جو قدم قدم پہ اور بات بات پہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں
اور کبھی بھی ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا. ان سب کے لیے ہم دن رات دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق کی دکھوں میں کمی کا باعث بنتے ہیں, تو یقیناً وہ اس اہل ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں, ان کو یاد کیا جائے. نالا گھان کی آپ نے بات کی کہ اس پہ پل بننا, اور جو اس علاقے کے لوگ ہیں اراؤنڈ ایریاز وہ تو بہت بہتر طور پہ جانتے ہوں گے کہ بہت ہی زیادہ مشکل پیش آتی تھی یہاں پہ جب نالا گھان کا پل نہیں بنا تھا. یہ ایک بڑا ہی مشکل, اور اس میں کچھ ایسے عوامل بھی تھے جو رکاوٹیں بن رہے تھے. تو آپ کا نام لیا جاتا ہے کہ آپ نے بڑی ایفرٹ کی ہے, اور اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں مختصراً بتا دیجیے کہ کتنی مشکلات اور کیسے کیا آپ نے. میں نے جہاں تک سنا ہے کہ آپ نے 1-1 روپیہ وہاں پہ پل پہ کھڑے ہو کے کلیکٹ کیا ہے. جی بالکل ایسی ہے. الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. بنیادی طور پر ہم سے پہلے میں بھی اس تنظیم کا حصہ رہا, تنظیم نوجوانان ملت سنگوئی. یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تھا خیر اور فلاح کا, آج بھی ہے. تو وارسی ویلفیئر ٹرسٹ بھی بیسیکلی اسی سے شروع ہوا, اور تنظیم نوجوانان ملت نے جس کام کا آغاز کیا, ایک پل ملوٹ کی طرف انہوں نے بنوایا, اور اس جو نونگراں کے مقام پر پل ہے اس کے لیے بھی تنظیم ایفرٹ کاری تھی, انڈیویجولز ایفرٹ کر رہے تھے, بہت سے لوگوں کا اس میں انپٹ ہے. تو آخر میں ہم نے جا کے جو 1 سال تھا, وارسی ویلفیئر ٹرسٹ نے اتنا زیادہ زور لگایا, اور الحمدللہ اس علاقے کے لوگوں نے اتنا ساتھ دیا, جس میں تنظیم نوجوانان ملت بھی شامل ہے, اب دیگر تنظیمات بھی شامل ہیں, اور انفرادی طور پر بھی لوگ شامل ہیں. انہوں نے اتنی زبردست ساتھ دیا کہ آخر گورنمنٹ کو اس کی طرف توجہ دینے پڑی, اور آج وہ منصہ شہود پر ہے وہ پل, آپ اس میں سے گزر کر آتے ہیں. وہ پل جو اس آنے والی اور پچھلی نسلوں کا خواب تھا, وہ الحمدللہ ہم نے جیتی جاگتی آنکھوں سے اس کو دیکھا. اس میں مشکلات تو بہت ساری آئیں, لیکن میں بتا رہا ہوں نا کہ مشکلات کا ذکر کرنے کا ہمیں موقع ہی نہیں ملتا, ہمیں شکایت کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا, ہمیں نفرت کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. محبت کے لیے اور کنسٹرکٹیو سوچ کو پھیلانے کے لیے اتنا وقت کم ہے, تو ہم اپنا وقت ان مشکلات کے لیے, ان ہرڈلز کے لیے کیوں ضائع کریں کہ جی یہ پیش آیا. ان سے سبق ہم نے ضرور سیکھا, ان کو ہم نے اپنے قدموں میں بچھایا, اور انہی کے اوپر کھڑے ہو کر ہم نے اگلا قدم اٹھا دیا. لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے سوال بھی آتے ہیں. میں اسی حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ لوگ مثلا کوئی ویلفیئر کا کام کوئی کر رہا ہو معاشرے میں, تو کہتے ہیں جی یہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں. کیا آپ کا کوئی ارادہ ہے کیا؟ نہیں, نیور. سیاست کو میں برا نہیں سمجھتا. جو لوگ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ بہتر انداز میں لوگوں کی خدمت کریں. بیسیکلی سیاست نام ہی خدمت کا ہے نا, تو ہم ایک اور اینگل سے خدمت کر رہے ہیں, اور اگر سیاسی لوگ اس میں بھی ہماری طرح کام کرنا شروع کر دیں تو شاید تنظیمات کا کام کچھ کم ہو جائے گا. تو نہ سیاست کا کبھی سوچا, برا نہیں میں سمجھتا سیاست کو. جدا و دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی, سیاست کا ہونا بہت ضروری ہے, لیکن ایز اے انڈیویجول میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں کبھی سیاست میں آؤں گا. نہ میرا اتنا وہ میں سمجھتا کہ کوئی ویٹ ہے, میں اپنے آپ کو سمجھوں کہ میں بڑی پرسنالٹی ہوں. ہم تو خدمت گار لوگ ہیں, چھوٹی سی ایک خدمت ہے جو اس علاقے کے لیے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سیاست میں تو نہیں آؤں گا. ہاں, کوئی نوجوانوں میں سے آتا ہے تو اس کو ضرور ہم سپورٹ بھی کریں گے, اسے گروم کرنے کی کوشش کریں گے, اور اسے خدمت کے جو صحیح مفہوم ہے اس سے آشنا کرنے کی بھی کوشش کریں گے. صحیح ہو گیا, بہت بہتر. اچھا شہزاد صاحب, آپ نے بہت سے پروجیکٹس کا ہمیں یہاں پہ ذکر کیا, کورسز کی آپ نے بات کی جو آپ کروا رہے ہیں. ابھی ہم آپ کے ٹرسٹ کا اوور ویو بھی ناظرین ہم کریں گے, سارے پروجیکٹس جو یہاں پہ چل رہے ہیں, جو کورسز ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے, اور پورا آپ کو ٹرسٹ کا وزٹ بھی کروائیں گے. اس کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو کورسز آپ کروا رہے ہیں ان کی کیا فیسز بھی چارج کرتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے, اگر چارج کرتے بھی ہیں, آپ نے رن کرنا ہے ایک سرکل, اس کو چلانا بھی ہے, ٹیچرز کی سیلریز وغیرہ بھی ہوتی ہیں, کچھ ہوتے ہیں مستحق طالبات ہوتی ہیں, اس حوالے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی, جتنے ہمارے کورسز چل رہے ہیں نا, میں آپ کو ویسے وہ رجسٹر اور ساری چیزیں بھی دکھاؤں گا کہ بعض کورسز میں تو مور دین 70% تک جو ہے نا وہ ود آؤٹ فیسز ہیں. فیسز بھی ہماری نامینل قسم کے چارجز ہیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا پابند کیا جائے, اور تھوڑے جو ہمارے ٹیچرز اور اس حوالے سے اخراجات ہیں وہ پورے ہو جائیں. ادروائز ہمارا کوئی اس طرح کا پروگرام نہیں ہے کہ ہم اس سے ارننگ کریں. ہمارا کام تو ہے دے کے بھیجنا, نہ کہ لینا. تو آپ خود اس کو ملاحظہ کر لیجئے گا, اور میں آپ کے ناظرین سے بھی کہوں گا جو ہمارے علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور دیگر علاقوں سے بھی, کہ وہ باہر کی باتیں بھی سنیں, لیکن خدا را ایک دفعہ ہمیں بھی وزٹ کریں, ہم سے بھی بات کریں کہ اگر کوئی ہمارے بارے میں شک و شبہات ہیں یا کوئی کویشچن ہے تو وی آر سٹنگ ہیئر. آپ آئیں ادھر ہمارے سامنے بیٹھیں, ہم انشاءاللہ ہر مسئلے کو ایڈریس کرتے ہیں. اور ہم کوئی کامل نہیں ہیں, کوئی شخص بھی کامل نہیں ہوتا, ہمارے اندر بھی خوبیاں ہیں اور اتنی خامیاں ہیں. تو ہر بندہ اپنی خامیاں جو ہے اسے کم کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہم بھی خامیاں کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو خامیاں آپ کی نظر میں ہوں تو ضرور ہم سے ڈسکس کریں. ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, ہم اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں, اور اسی سوسائٹی میں رہ کر ہم نے کام کرنا ہے. ہمارے فیوچر کے لیے بہت زیادہ پلاننگ ہے. انشاءاللہ آپ لوگ آئیں گے
تو یہ جو سال میں کام ہوگا نا وہ مہینوں میں ہوگا, اور جو مہینوں والا کام ہے وہ دنوں میں ہوگا. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں وزٹ کریں, ہم سے ملاقات کریں, ہم سے ملیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی شکوہ ہے تو شکوہ تو اسی وقت دور ہوتا ہے جب آپ سامنے بیٹھیں گے. ہم ہر جو آپ کے لیے حاضر ہیں. یہ ایک پبلک جو ہے نا پراپرٹی ہے, ناٹ یہ ہماری ذاتی کوئی چیز بھی نہیں ہے. ہم جو بھی بنائیں گے مستقبل میں, ہمارا ایک ہاسپٹل کا منصوبہ ہے, اسپورٹس کمپلیکس کا منصوبہ ہے, اور ایک آرفن ہاؤس کا منصوبہ ہے, لاٹ آف پروگرام, ٹھیک ہے جی. لیکن یہ سارے جتنے بھی پروگرام ہم کمپلیٹ کریں گے نا آصف بھائی, یہ سب پبلک کے لیے ہوں گے. یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوگی. جس کے اندر جتنا دم ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا کام کر سکتا ہوں, وہ اسپیئر کرے خدمت خلق کے لیے. ہم یہ کسی کو پابند نہیں کریں گے کہ وارسی ویلفیئر ٹرسٹ کا نام لے کر ہی کام کریں, آپ جس مرضی نام سے کام کریں, لیکن بنیادی طور پر ایک ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خوشیاں تو کرنی ہیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. بہت خوب. انہوں نے وزٹ کی بات کی کہ آئیں اور وزٹ کریں. کچھ وزٹ میں آپ کو خود کروا دیتا ہوں اور آپ دیکھیے. باقی رہی ان سے ملاقات کی بات, تو وہ آپ خود یہاں پہ آئیں اور ان سے بالمشافہ ملاقات کریں. آخر میں شہزاد صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ہمارے ناظرین کے لیے کوئی ایک پیغام جو آپ دینا چاہیں. میں پیغام, میری کوئی اتنی بڑی پرسنالٹی نہیں ہے کہ میں پیغام دوں. اصل میں جو ہمارے چیئرمین ہیں وہ ابھی تشریف لائے ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ بھی کرسی پہ ادھر آ کے بیٹھیں اور آپ ان کو دیکھیں کہ میں تو ایک بس ایسے ہی ایک چھوٹا سا خادم ہوں اس ادارے کا. باقی بہت بڑی ٹیم ہے جو اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. میری ایک ہی گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے لوگوں کے کام آئیں, لوگوں میں آسانیاں بانٹیں. جو بھی ہے, اور کبھی بھی آپ نا کوانٹٹی کی طرف توجہ مت دیں کہ میرے پاس کم ہے. جو ہے نا وہ آپ اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت میں صرف کر دیں. ٹرسٹ کا پلیٹ فارم بھی حاضر ہے, اس کے علاوہ بھی آپ انڈیویجولی بھی کرنا چاہیں تو وہ آپ کرتے رہیں. لیکن جو ٹرسٹ کام کر رہا ہے نا, اس کو کی ورتھ کو دیکھ کے اور اس کا جو ایکسپینشن ہے اس کو آپ جب دیکھیں گے نا کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, تو یقیناً آپ اس میں حصہ ڈالنا زیادہ بہتر سمجھیں گے. باقی آپ کی مرضی ہے, جہاں مرضی آپ خرچ کریں, لیکن اگر آپ ایک پلیٹ فارم کے اوپر خرچ کریں گے اس کا حساب بھی آپ کو دیا جائے گا. اور اگر آپ, میں یہ ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, کسی فرد کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور 1,000 روپے سے آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹرسٹ میں آئیں, وہ 1,000 روپے ٹرسٹ کے حوالے کریں, اس فرد کو جا کے آپ خود پیسے دیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو 2,000 کر کے دیں, 3,000 کر کے دیں, تاکہ جس بندے کے پاس جانا ہے اس کا کچھ نہ کچھ کام بڑھے. باقی میں بھائی عمر شریف صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ سامنے آئیں, کیونکہ یہ چیئرمین ہیں وارسی ویلفیئر ٹرسٹ کے, تو ان سے بھی آپ ہیلو آئی کر لیجیے گا. جی ضرور, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. تو ناظرین چلیے آئیے ملتے ہیں. ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وارسی ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین جناب عمر شریف صاحب. تو چلیے آئیے ان سے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں اور ٹرسٹ کے حوالے سے جانتے ہیں کہ جو کام اور پروجیکٹ چل رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ. آپ سنائیں. جی الحمدللہ. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا, بلکہ ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو اتنا آپ کار خیر کر رہے ہیں اس کے پیش خیمہ کیا آپ کے سوچ تھی, اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمیں. دیکھیں یہ سوچ تو ایک بہت بڑی ہستی کی تھی. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو, اس کی مدد کرو. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہماری جو سوچ ہے پیچھے, وہ ہمارے پیر و مرشد سرکار عزت شاہ وارسی صاحب جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا, ان کے نقش قدم پر ہم چل تو نہیں سکتے, کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو پلیٹ فارم انہوں نے ہمیں پرووائڈ کیا اس کو ہم رن کریں. اور الحمدللہ میرے بڑے بھائی شہزاد وارسی صاحب اور ہماری ٹیم جو بھی ہے, جتنے بھی والنٹیئر ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے اس کو پروجیکٹ کو, جتنے بھی پروجیکٹ کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, اس کو ہم الحمدللہ پایت کی میل پر تک پہنچا رہے ہیں. آپ کے سامنے ہی ہیں جتنے بھی پروجیکٹ ہمارے ہیں, آپ کو وزٹ بھی کرائیں گے انشاءاللہ. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس کی عطا ہے. اور جو ہمارے ڈونرز حضرات ہیں, والنٹیئر ہیں, سب لوگ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ہمیں, اس سے ہمیں اور زیادہ طاقت ملتی ہے. صحیح ہو گیا. آئندہ آنے والے پروجیکٹس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے. آئندہ دیکھیں ہمارا فی الوقت تو ابھی ایک پروجیکٹ ابھی کرنٹلی ابھی مکمل ہوا ہے, جس میں بچیوں کے لیے درس بنائے گئے, درسہ بنا ہے. اس میں بچیوں کے لیے قرآن پاک کی تعلیم ہوگی, حفظ ہوگا, حدیث کی تعلیم دی جائے گی, ناظرہ ہوگا. اس کے بعد آگے آ کے کراٹے اکیڈمی کے لیے ہم اس پہ ابھی ورک کر رہے ہیں.
اس کے بعد جو ہمارا سب سے بڑا خواب ہے وہ ہے کہ ایک فری میڈیکل ہاسپٹل، فری میڈیکل ڈسپینسری ٹائپ ہو جائے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایمبولینس سروس اور اسپورٹس کمپلیکس، یہ ہمارے فیوچر کے پروجیکٹ ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور سب لوگوں سے ہم یہ درخواست بھی کریں گے کہ ہمارے دستے بازو بنیں تاکہ ہم ان چیزوں کو پایت تک پہنچائیں. صحیح ہو گیا سر. یہ آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی جو پروجیکٹس کا ذکر کیا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے بڑا سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا پلاننگ ہے کہ کیسے آپ یہ سارا جو ہے نا وہ کریں گے، انفراسٹرکچر کیسے کریں گے؟ دیکھیں، سرمایہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کے بعد جتنی بھی ٹیم ہے ان سب کی کوششیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے دوست احباب جو ابراڈ میں ہیں بہت زیادہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اس میں اسپیشلی میں اگر بھائی سید حبیب شاہ بخاری صاحب کا ذکر نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی. ماشاءاللہ الحمدللہ کوئی بھی پروجیکٹ ہے، ہمارا رمضان پیکج ہے، ہمارا ٹرسٹ کی کمپلیکس ہے، اس کی بلڈنگ ہے، ہمارا درس کی جو ہم نے ابھی تعمیر کی ہے، اس میں بہت زیادہ ان کی طرف سے الحمدللہ میں سپورٹ ہے. اس کے علاوہ ہم سب لوگ جو ہے عمل منتھلی طور پر ایک ہم نے ڈونیشن اکٹھا کرتے ہیں، ارینج کرتے ہیں ہم آپس میں. تو لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں الحمدللہ. بہت سے دوست ہیں ماشاءاللہ کرتے ہیں سپورٹ اور ہر لحاظ سے تعاون کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. ویلکم، بہت شکریہ. ناظرین چلیے آئیے، جیسا کہ شہزاد صاحب نے اپنے پروجیکٹس کا ذکر کیا ہے، کروا رہے ہیں، تو ہم بھی وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے، جو کام یہاں پہ یہ پروجیکٹس کمپلیٹ کر چکے ہیں اور جو کام چل رہا ہے اس کا اوور ویو کرتے ہیں. اچھا جی شہزاد صاحب، میں یہاں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کتب کا ایک کافی ذخیرہ ہے آپ کی لائبریری میں. کون سی کتب ہیں جو آپ نے یہاں پہ کلیکٹ کی ہوئی ہیں؟ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ. اصل بھائی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر طبقہ فکر کے لیے جو ہے نا کوئی نہ کم از کم ایک کتاب اور ہر موضوع پہ ایک کتاب ضرور موجود ہو. یہاں پہ تقریباً 20 کے قریب تفاسیر ہیں. سیرت النبی کا بڑا ایک ذخیرہ ہے، سیرت صحابہ، اس کے علاوہ شریعت کے احادیث کے اوپر ناولز، شاعری، آپ جو چاہے پڑھنا چاہیں نا ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو پرووائڈ کریں. تاریخ کے اوپر اس کے اوپر بہت بڑا ایک ذخیرہ ہے اور اس کا کریڈٹ جو ہے نا وہ قاضی راشد عزیز وارثی صاحب کو جاتا ہے اور ان کے ساتھ ہمارے ایک درینہ پرانے ممبر ہیں صوبیدار ظفر اقبال صاحب. انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ مینٹین کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتیں قبول کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک لوگ جو ہے نا وہ کتابوں سے منسلک ہیں اور بڑی تعداد میں روزانہ کتابیں جاتی ہیں. صحیح. اس کے لیے کوئی ممبرشپ لینی پڑتی ہے اور کیا ممبرشپ فیس بھی ہے؟ جی لٹل بٹ اس کی ممبرشپ لینا پڑتی ہے اور بہت نامنل قسم کی فیسیں رکھی ہوئی ہیں. 50، 100 اور 300 روپیہ جو ہے نا وہ بھی جو دے سکتا ہے وہ دے، جو نہیں دے سکتا اس کے لیے کوئی دینا ضروری نہیں ہے. صحیح، بہت مناسب فیس ہے. ایک چیز میں آپ سے یہاں کتاب کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ کتب بینی کا جو شوق ہے بہت کم ہو گیا یہ موبائل اور سیل فونز کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، کیا کہیں گے؟ آپ ہماری وہ جو ایشو بک ہے نا اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ کتابیں جا رہی ہیں اور ہم سے جو ہے نا وہ ڈیمانڈ بھی کی جاتی ہے کہ فلاں کتاب یہاں پہ نہیں ہے، وہ کتاب منگوا کے دیں. تو ہم اس ہر 3 ماہ کے بعد کوئی نہ کوئی نئی کتابیں جو ہے نا اس کا میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. یعنی یہ کہنا کہ کتب بینی ختم ہوگی، یہ بات، یہ تاثر غلط ہے. کتاب پڑھنے والے، کتاب کے شوقین ابھی بھی موجود ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ میں کچھ ماشاءاللہ بڑا اچھا آرٹ ورک کی کچھ آئٹمس اور پروڈکٹس دیکھ رہا ہوں. کیا یہ آپ نے بازار سے پرچیز کیے ہیں یا آپ کے ٹرسٹ میں ہی بنی ہوئی ہیں؟ نہیں آصف بھائی، یہ ہماری ایک کلاس چلتی ہے آرٹ اینڈ کرافٹ کے نام سے. بچیوں کو آرٹ اینڈ کرافٹ کا جو ہنر ہے وہ سکھایا جاتا ہے. یہ آپ کے گھر کی سجاوٹ کی چیزیں بناتے ہیں اور جہاں جہاں آپ رکھیں گے وہ جگہ سج جائے گی. اور ہمارا مستقبل میں پروگرام بھی یہی ہے کہ بڑے پیمانے پہ بچوں کو تربیت دے کے ایسی چیزیں تیار کروائی جائیں جن کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی ہے اور ہمارے گھروں کو وہ خوبصورت بھی بنا سکتی ہیں. اچھا، دیکھا جائے تو ریئلی آپ یقین کیجئے، مجھے اپنی آنکھوں پہ بھی یقین نہیں ہو رہا کہ یہ بازار سے خریدی ہوئی چیزیں ہیں، یہ آپ کے یہاں پہ بنی ہیں. انبلیویبل. جی بالکل ایسی ہے آصف بھائی، بالکل ایسی ہے. آپ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ یہ اس سے بہت بڑھ کے چیزیں بنیں گی. ٹھیک ہے جی، زبردست ہو گیا. یہاں پہ آئیں تو یہ نٹنگ کے کچھ آئٹمس ہیں، اس بارے میں بتائیے. جی یہاں پہ ایک کلاس نٹنگ کی بھی چلتی ہے اور ہماری بچیاں یہ کام بھی سیکھ کے جاتی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بازار کی نسبت سستے آئٹم ملیں. دونوں فریقوں کو
फ़ायदा पहुँचे, बनाने वाले को भी मुनासिब उसकी कीमत मिले और जो ख़रीदार है उसको भी लेस प्राइस के ऊपर चीज़ें मिलें। और यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी अच्छे ड्रेसेस डिस्प्ले हैं, इनके बारे में बताइए। ये क्या यहाँ पे खुद ही सिलाई किए गए या रेडीमेड बाज़ार से? यहाँ पे मैंने जैसे पहले आपको बताया कि 3 किस्म की क्लासें चल रही हैं, सिंपल टेलरिंग की, फैशन डिज़ाइनिंग की और जेंट्स टेलरिंग की। ये बुनियादी तौर पर वो कपड़े हैं सिए हुए जो इनके मंथली टेस्ट होते हैं। 6 माह के दौरान बच्चियाँ जो जो सीती हैं उनको इधर डिस्प्ले कर दिया जाता है। अच्छा, ज़बरदस्त, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेडीमेड सूट लग रहे हैं मुझे, और बिल्कुल भी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पे ये सिलाई किए गए हैं, और किसी भी रेडीमेड जो कपड़े हैं, गारमेंट्स हैं, उनसे किसी तरह भी कम नहीं लग रहे। ज़बरदस्त हो गया जी। दूसरे फ्लोर पे जाने का रास्ता है, और ये भी काफ़ी माशाल्लाह अच्छा यहाँ पे अरेंज और डिज़ाइन किया गया है। ये है ऊपर का व्यू ट्रस्ट का, और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है ये देखिए जनाब। तो एक बहुत बड़ा हॉल नुमा ह्यूज क्लासरूम है, सिलाई मशीनें लातादाद यहाँ पड़ी हुई हैं। शहजाद साहब बताइए ज़रा। जी, ये एक बुनियादी तौर पर क्लासरूम ही है जहाँ पे सिंपल टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग की क्लासेस जो है ना 2 क्लासें चलती हैं। ये जो आपको कपड़े टंगे हुए नज़र आ रहे हैं सिले हुए, ये इसी क्लास ने तैयार किए हैं, और अभी इस क्लास को 4 मंथ हुए हैं। 4 मंथ की ये कर दी है, अभी इनके 2 माह जो है ना वो बाकी हैं। जो ये देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्चियाँ बिल्कुल ऐसे खाली हाथ आती हैं तो जाते वक्त उनके हाथ हुनरमंद हो चुके होते हैं, उनके हाथ कीमती हो चुके होते हैं, उनकी कीमत में इजाफा हो चुका होता है। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। यहाँ पे बेश बहा जो है ड्रेसेस जो है डिस्प्ले हुए में, और ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ पे वाकई सही मानों में काम हो रहा है। और ये इतनी ज़्यादा सिलाई मशीनें और माशाल्लाह इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो टेलरिंग सीख रही हैं और मुस्तफ़ीद हो रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई के नमूने यहाँ पे डिस्प्ले हैं बच्चियों ने जो कि यहाँ पे सीखा हुआ है, और उनके हाथ की दस्तकारी ये यहाँ पे डिस्प्ले है। एक्सीलेंट। अच्छा जी, ये सेम क्लास है लेकिन यहाँ ड्रेसेस जो हैं वो चेंज हो गए हैं, इस बारे में बताइए। जी, ये जेंट्स टेलरिंग की क्लास है। हमारी बेटियाँ जेंट्स टेलरिंग भी सीख रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सीख रही हैं। हमारा मसला ये था कि बच्चों के कपड़े जो है ना दर्जी सी कर नहीं देते, तो बच्चियों को हमने जेंट्स टेलरिंग भी सिखा दी है कि वो एटलीस्ट अपने घर के मर्दों के और बच्चों के कपड़े तो सी सकें। वेरी यूनिक आइडिया। नॉर्मली दस्तकारी स्कूलों में सिर्फ गर्ल्स के ही, ख़वातीन के कपड़े ही सिलाई सिखाए जाते हैं, और घरों में ख़वातीन भी जो कपड़े सीती हैं, सिलाई करती हैं, वो ख़वातीन के ही होती हैं। आपने माशाल्लाह ये एक इसमें जिद्दत पसंदी और एक नयापन लेके आए हैं, और मेरे ख्याल में ये जो आपकी कोशिश है काबिल तारीफ़ है। मैं देख रहा हूँ शेल्फ्स और ये किचन नुमा कमरा है, तो इस बारे में बताइए, क्या यहाँ पे कोई कुकिंग वगैरह की क्लासेस तो नहीं स्टार्ट करने जा रहे हैं आप? जी, मैंने आपको जैसे बताया था कि हम कुछ और क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, उसमें ये कुकिंग क्लास भी है। हमारे यहाँ अमूमन ये तसव्वुर है कि जी बच्चियाँ अच्छा खाना पकाना नहीं सीखती, तो हमने उस मसले का भी हल निकाला है कि यहाँ पे हम उनको अच्छी कुकिंग सिखाएंगे। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने अपने घर के अफराद के दिलों पर कब्ज़ा करना है तो पहले उनके मैदों पर कब्ज़ा करें, और मैदे पर कब्ज़ा इसी सूरत में हो सकता है कि आप अच्छा खाना पकाना सीख जाएँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये है जी फिल्टरेशन प्लांट है ये? जी, ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जो अल्हम्दुलिल्लाह संगोई के बहुत बड़ी आबादी को जो है साफ़ पानी जो है ना वो इलाके के लोग साफ़ पानी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और इसकी प्रॉपर जो है ना वो मेंटेनेंस साथ साथ की जाती है। हर रोज़ इसकी बैक वाश इसको किया जाता है, और टाइमली इसके फ़िल्टर जो है वो चेंज किए जाते हैं। वाटर की टेस्टिंग भी करवाई जाती है, क्या है ये वाटर प्योर है, ड्रिंकेबल है या नहीं? जी एग्जैक्टली ऐसी है, इसकी टेस्टिंग भी कराई जाती है, और उसको सेहत के लिए जो है ना प्रॉपर उसी तरह रखा जाता है जो सेहतमंद बंदों के लिए ज़रूरी है। लैब से टेस्ट और वेरीफाइड है? ऐसी है, वेरीफाइड भी है और टेस्ट भी होते हैं ये। अच्छा, ये है आपकी कंप्यूटर लैब, इस बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी, ये कंप्यूटर लैब है जहाँ पे फिल वक्त 2 मंथ के जो है ना कोर्स किए जा रहे हैं, जिसमें वर्ड के जितने भी कोर्सेज हैं MS वर्ड के वो सिखाए जाते हैं। MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, इन पेज है, इंटरनेट है, इंग्लिश उर्दू जो टाइपिंग है वो, google.com, ईमेल, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया, सारे इस तरह के जो 2 माह में कोशिश करते हैं कि बच्चियाँ वेल ट्रेंड होके जाएँ। अमेज़ोन की आपने बात की थी अभी, तो क्या अमेज़ोन के कोर्सेज़ भी यहीं करवाए जा रहे हैं? जी, यही क्लासरूम है जहाँ पे अमेज़ोन के कोर्सेज़ भी कराए जा रहे हैं।
اور الحمدللہ ہماری پہلی جو کلاس ہے وہ بہت کامیاب جا رہی ہے. اچھا جی، یہ ایک بہت بڑا حال نما ہے. اور یہاں پہ مجھے کچھ پارلر کی جو ہے نا وہ لک آ رہی ہے. کیسے یہ شہزاد صاحب؟ بالکل ایسے. یہاں پہ بیوٹیشن کی کلاس ہے جو 6 ماہ چلتی ہے, اور الحمدللہ یہ ہمارا 10واں بیچ ہے جو یہاں پہ جس کی کلاس جاری ہے. ٹھیک ہو گیا. 6 ماہ کے کورسز کروائے جاتے ہیں بیوٹیشین؟ جی بالکل 6 ماہ کے کورسز کرائے جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس کو دوسرے جگہوں سے ایج حاصل ہے وہ یہ کہ یہاں پہ ہم بچیوں کی اخلاقی تربیت بھی کرتے ہیں کہ وہ اچھی بیوٹیشن تو بنے لیکن اچھی انسان بھی بنے, با اخلاق انسان بھی بنے. ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کہ یہاں سے مستفید طلباء اور طالبات بلکہ جو ہیں وہ کیا انہوں نے اپنے کاروبار بزنس سٹارٹ کر دیے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. بیوٹیشین کی کلاس میں ہم کھڑے ہیں تو میں بتاؤں گا کہ ہمارے سنگوئی میں اس وقت 2 پارلر ایسے ہیں جو ہماری بچیوں نے کھولے ہوئے ہیں. ایک بچی نے جا کے, ہماری بیٹی ہے, اس نے جیلم میں پارلر کھولا اور الحمدللہ اچھا بزنس کر رہی ہے. ٹیلنگ کے حوالے سے بہت امید افزا ہمیں رزلٹس آتے ہیں. بچیاں جو ہے نا ان کو ارننگ ہو رہی ہے اور ان کے گھروں میں آہستہ آہستہ لٹل بٹ کہہ سکتے ہیں اس کو, لیکن خوشحالی جو ہے نا وہ اتر رہی ہے. یعنی جو آپ کورسز کروا رہے ہیں ان کا صحیح معنوں میں عوام تک فائدہ پہنچ رہا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. بالکل آپ سے. یہ ٹرسٹ کا کچن بھی ہے, یعنی یہاں پہ بریک ٹائم میں اور گیسٹ وغیرہ جب آتے ہیں تو ان کو پراپرلی جو ہے نا وہ سرو بھی کیا جاتا ہے, اور ہائی ٹی اور بوفے وغیرہ کی یہاں پہ سرونگ کی جاتی ہے. جی ناظرین, تو آپ نے دیکھا کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ بھی ہیں جو صرف اپنے لیے نہیں جیتے بلکہ دوسروں کے لیے بھی جیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ دنیا میں ایسا کر جائیں جو ہمارے لیے باعث رحمت, باعث فخر اور صدقہ جاریہ بن جائیں. تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک کمنٹ کر کے ضرور دیجیے گا. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. میری کوشش رہتی ہے کہ ہر دفعہ ایک نئے موضوع پہ ویڈیو لے کے آؤں. لیٹس سی نیکسٹ ویڈیو میں کیا لے کے آؤں گا آپ کے لیے, کون سی پرسنالٹی, کون سی پلیس یا کیا ہوگا. اس کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے, اور چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے یہ جو نیچے سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کو پریس کیجیے. جیسے ہی ہماری کوئی ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. انٹل نیکسٹ ویڈیو, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.